نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ایک سوکھی ٹہنی کو قبرستان کے قریب زمین میں گاڑا اور عبادت کے لیے مصروف ہو گیا۔ وہاں سے ایک گناہ گار شخص گزرا جو کہ اپنے زمانے کا ایک فاسق اور بدکار انسان تھا۔ اس نے اس شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اگرچہ میرے گناہ کم ہیں لیکن میں رب سے ڈرتا ہوں اور اپنے لیے بخشش کی دعا چاہتا ہوں۔ میں یہاں بیٹھا ہوں کہ شاید یہ سوکھی ٹہنی ہری ہو جائے، تب یقیناً میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس فاسق اور گناہ گار شخص نے یہ سوچا کہ مجھے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اس نے زمین میں سوکھی ٹہنی گاڑی اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ کئی روز گزر گئے مگر وہ ٹہنی ہری نہ ہوئی۔ قبرستان کے پاس ہی ایک شخص جو کہ بیمار تھا پانی مانگ رہا تھا اور مسلسل اس گناہ گار شخص سے پانی مانگتا رہا۔ اس گناہ گار شخص نے عبادت کو توڑنا گوارا نہ کیا اور دوسرے شخص سے کہا کہ تم اٹھو اور اسے پانی پلاؤ۔ دوسرے شخص نے کہا کہ میں بھی عبادت میں مصروف ہوں، تم ہی اٹھو اور اسے پانی پلاؤ۔ تب اس گناہ گار شخص نے اپنی عبادت کو روکا اور اٹھ کر اس بیمار شخص کو پانی پلایا۔ جو ہی وہ واپس پلٹا تو اس کی ٹہنی ہری ہو چکی تھی۔ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی عمر بھر کی ریاضت بھی رائے گاں چلی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی ایک ادا کو ہی اللہ تعالیٰ تسلیم فرما لیتے ہیں اور اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بھی سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پارہ نمبر 6 کا مختصر تعارف حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے دفاع میں ایسی بات کہہ دینے کی اجازت دی ہے جو کہ اگرچہ اسلام میں اجازت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو برا کلمہ پسند نہیں ہے، لیکن اپنے دفاع کی خاطر اور جہاں انسان کی جان پر بن آئے تو انسان اپنے دفاع میں ایسا کلمہ بھی ادا کر سکتا ہے جو کہ اسلام میں ممانعت رکھتا ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اہل کتاب یہ کہا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو براہ راست تورات نازل ہوئی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے؟ چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہود کی باتوں کا اثر نہ لیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یہودیوں کو دکھائی گئی اور براہ راست ان کو گواہ بنایا گیا اور کتاب کے تمام موضوع انہیں دکھائے گئے، تب بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تب یہ وہ اعتراض کرنے لگے کہ اب ہم براہ راست خدا کو دکھائیں اور ہم براہ راست خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ تحقیقی طور پر جواب دیا گیا کہ ان لوگوں کی باتوں کا دل پر اثر نہ لیں، یہ لوگ بے جا خدا پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی سینکڑوں نبی آئے جن میں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یونس، ہارون اور دیگر انبیاء شامل ہیں۔ ان پر بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا کلام بھیجتے رہے، اپنے پیغامات بھیجتے رہے، اور اہل یہود کی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں خصلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں اور بے جا اعتراضات کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پہلے پیغمبروں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کتنے معجزات دکھائے اور عیسیٰ علیہ السلام کے برحق نبی ہونے پر بہت سے معجزات دیے گئے اور ان کو بنا باپ کے
پیدا کیا گیا، ان سے ان کی زبان سے ان کی ماں کی گود میں کہلایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ اللہ کے حکم سے مردے زندہ کیا کرتے تھے، پرندوں میں پھونک مار کر اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے دلائل کے انبار لگائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پھر لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ کس نے قتل کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے معجزوں کے بعد بھی ایمان لے کر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور انہیں ڈھیٹ پن میں مبتلا فرما دیا۔ چنانچہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 156، 157، 158 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ وہ آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر اور ان کے کردار پر بہتان لگایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بہتان کا جواب دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے صلیب پر لٹکایا ضرور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان کے ایک ہم شکل بندے کو صلیب پر بھیج دیا۔ چنانچہ معاملہ یہود کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ لوگ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک و شبہات میں پڑے ہیں۔ ان کے پاس اگرچہ واضح دلیل آ چکی ہے، مگر وہ اسے ماننے پر تیار نہیں اور یہی کہتے ہیں کہ یقینی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے قتل سے بچا کر، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حدیث شریف ہے کہ ضرور بالضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے حاکم بن کر اور عادل بن کر۔ وہ خنزیر کو قتل کریں گے اور جو کہ عیسائیوں کا صلیب کا نشان ہے اس کو وہ توڑ ڈالیں گے، شرک کا خاتمہ کریں گے، جزیہ کو ختم کریں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، اور جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا تو وہ یقیناً اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور اجتماعی طور پر یہ دلیل ثابت ہے اور پوری امت کے علماء اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن پاک نازل کیا ہے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ صدیوں سے یہ بات مانی جاتی ہے کہ یہ قرآن پاک صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جو کہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تورات اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آسمانی کتابیں ہیں، جو کہ ان کی قوموں نے رد و بدل سے تبدیل کر دیں، مگر قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ اسلام کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم پر موت نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ چنانچہ جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ ایک سائنس کو چیلنج ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کچھ ایسے معجزے دکھائیں گے جو کہ اس وقت کی سائنس نہیں کر سکے گی۔ تب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، خدا کو مان لیں گے، اور یہودیوں کے مذہب کا باطل ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ چنانچہ عادل بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں عدل پھیلا دیں گے۔ کوئی ایسا آدمی نہ ہوگا جو کہ زکوٰۃ لینے والا ہو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مکمل کریں گے، اور
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں مزید یہ بتایا گیا ہے کہ کون کون سے جانور حرام ہیں، مردار ہیں، بہتا ہوا خون حرام ہے۔ اس کے علاوہ حدیث ہے کہ حرم کی پابندیوں کا اس میں ذکر ہے۔ احرام کی حالت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے خشکی کا جانور حلال نہیں ہے۔ امام شافعی، امام حنبل سمندری چیزوں کو کھانے کو حلال سمجھتے ہیں، جبکہ بعض ایسے اسلامی علماء ہیں جو کہ انہیں حلال نہیں سمجھتے۔ چنانچہ امام حنیفہ نے اپنی رائے دی ہے۔ چنانچہ وہ جانور جس کو کہ گلا گھونٹ کر مار دیا جائے اسے کھانا حرام ہے، اس پر تمام ہی علماء متفق ہیں۔ اور جو پتھر لگنے سے حلال ہوتا ہے یا پتھر لگنے سے جو ہلاک ہوتا ہے وہ بھی جانور حلال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو جانور تیر یا چاقو سے شکار کیے جائیں یا تیر یا چاقو سے ذبح کیے جائیں تو ایسے جانوروں کو کھانا حلال ہے۔ چوٹ لگنے سے بھی جانور جو مر جائے تو اس کا کھانا حرام ہے، اور گولی کا شکار جو جانور ہو وہ بھی کھانا حرام ہے۔ اس کے علاوہ یہود اور نصارہ کا ذبح کیا گیا بھی حلال ہے۔ قادیانی اہل کتاب میں سے نہیں ہیں۔ قادیانی یہود سے بدتر ہیں، اور قادیانی عورتوں کے بارے میں مزید تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ نکاح کے احکامات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انصاف کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کسی قوم کی دشمنی میں اعتدال سے کام لینے کے احکامات بتائے گئے ہیں۔ حد سے تجاوز نہ کرو، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے بنیادی تعلیم ہے۔ اپنے برے کاموں کو اچھا نہ کہو اور اپنے اچھے کاموں کا پرچار نہ کرو، بلکہ احسان کر دریا میں ڈال جیسا محاورہ ہے۔ اپنے ہر کام کی جزا کسی سے چاہنا یہ اسلام میں منع ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ عدل سے کام لینے کا کہا گیا ہے، کیونکہ یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔